اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to our next session on this short story breakfast. We will discuss the next two questions in this session of ours. عزیز طلبہ، یہ کہانی جو بریکفاسٹ ہم نے شروع کر رکھی ہے، اس کا پہلا تنقیدی سوال ہم دیکھ چکے ہیں. تو آج ہم اس کے نیکسٹ جو دو سوال ہیں، اس میں سے یہی تین میجر سوال ہیں بیٹے، اور یہی آپ نے امتحانی نقطہ نظر سے تیار کرنے ہیں. یہ جو نیکسٹ دونوں سوال ہیں بیٹے، کوشش کریں کہ جو پہلا سوال ہے اس کے جو پہلا پیراگراف ہے نا، دونوں انٹروڈکٹری، وہ ان سوالوں کے اوپر بھی لکھیں. چونکہ دیکھیں، ہر کہانی میں سے سارے سوال تو نہیں آنے ہیں، ایک ہی سوال پوچھا جائے گا ایک کہانی میں سے. تو جب سوال شروع کریں امتحان میں، تو پہلے سوال کا جو ہمارا پہلا تنقیدی سوال ہے، اس کا جو انٹروڈکٹری پورشن ہے، جو 2 پیجز پر مشتمل ابھی آپ نے گو تھرو کیا ہے، اس کو بھی ضرور ان سوالات کے شروع میں پلیز ضرور رکھیں. میں نے یہاں وقت بچانے کے لیے ڈیلیٹ کر دیا ہے وہ حصہ، آپ اس کو ساتھ اوپر شامل کریں. یہ سوال ذرا اور مزید بہتر ہو جائیں گے، پہلے ہی بہتر ہیں، کافی اچھا مٹیریل ہے اور ہماری امتحانی ضرورت کو پورا کرتا ہے. تو آئیے پہلے سوال کی طرف، دوسرے سوال کی طرف چلتے ہیں. Dear students, our second question. Often in the examination question papers, the examiners ask what is the attitude of the poor cotton pickers towards life. تو بیٹے، ان کا جو ایٹیٹیوڈ ٹورڈز لائف ہے، وہ کاٹن پکرز کا، جن سے اب ہم واقف ہو گئے ہیں، اور وہ پور فیملی جو ہے، اس کو یہاں ہمیں جو ہے وہ ڈیبیٹ کرنے کے لیے کہا گیا ہے. تو یہ جواب شروع کرنے سے پہلے بیٹے، وہی جو انٹروڈکٹری سینٹینسز ہیں پہلے سوال کے 2 پیراگراف، وہ ہم اوپر لکھیں گے، اور پھر نیچے سے جو ہے یہاں سے اپنا یہ تنقیدی سوال کا آغاز کریں گے. تو آئیے اس پر نظر دوڑاتے ہیں. The story deals with the innocent joys and pleasures of the poor people. یہ جو کہانی ہے، معصوم خوشیاں غریب لوگوں کی، ان پر بھی ایک نظر دوڑاتی ہے. They enjoy the real bliss of life. زندگی کا حقیقی مزہ جو ہے وہ لیتے ہیں. Plenty is not necessarily a source of happiness, nor poverty a misery. یہ بیٹے اس کا بنیادی تھیسس ہے اس پورے سوال کا، کہ چیزوں کا کافی مقدار میں بندے کے پاس ہونا، کثرت میں ہونا ضروری نہیں ہے کہ وہ خوشی کا باعث ہو. کسی کے پاس بہت زیادہ دولت ہے تو یقینی طور پر یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ خوش بھی ہوگا. نہ ہی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ غربت جو ہے وہ کوئی مصیبت ہے. مفہوم یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس چیزیں بہت زیادہ ہیں، دولت کثرت سے پائی جاتی ہے، تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ خوشی کا ذریعہ ہو. بعض اوقات بندے کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن وہ اندر سے مطمئن ہوتا ہے، تو خوشی اطمینان قلب کا نام ہے. اٹ از دا ایٹیٹیوڈ آف دا پیپل دیٹ میکس دا ڈفرینس. یہ رویہ ہے لوگوں کا جو جس سے فرق پڑتا ہے. دا رچ ہیو اے پلنٹی آف لگژریز آف لائف. رچ لوگ جو ہیں، ان کے پاس زندگی کی آسائشوں کے انبار لگے ہوتے ہیں، بٹ دے آر ناٹ سیٹسفائڈ ود دیئر لائف. لیکن وہ اپنی زندگی سے مطمئن نہیں ہوتے. کوئی نہ کوئی فرسٹریشن، کوئی فکر، کوئی پریشانی ان کے لاحق رہتی ہے. یہی فکر بہت ہوتی ہے کہ سرمایہ کو محفوظ کیسے رکھنا ہے. سم پیپل ہو کین ہارڈلی میک بوتھ ہینڈز میٹ ریئلی انجوائے اے سیٹسفائڈ لائف. لیکن کچھ لوگ دنیا میں ایسے بھی تو ہیں جو انتہائی مشکل سے اپنا گزارا کرتے ہیں. یہ ایڈیم ہے بیٹے، میک بوتھ ہینڈز میٹ. وہ حقیقی زندگی، اطمینان بخش زندگی گزارتے ہیں. ان دس اسٹوری، اس کہانی کے اندر، دا پور کاٹن پکرز آر سیٹسفائڈ ود دیئر لائف. یہاں وہ جو کپاس چننے والی ویگا باؤنڈ جپسی فیملی ہے، وہ اپنی زندگی سے مطمئن ہیں. بیکاز دے لیڈ اے لائف آف کنٹینٹمنٹ، پیشنس اینڈ گریٹیٹیوڈ. کیونکہ وہ قناعت والی، صبر والی اور شکر گزاری والی زندگی گزار رہے ہیں. اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جو کچھ اللہ نے انہیں عطا کیا ہے، کھانے پینے کو، رہنے سہنے کو. دے لیڈ اے سمپل اینڈ کنٹینٹڈ لائف. وہ اس سادہ اور مطمئن زندگی، قناعت بھری زندگی گزارتے ہیں. دے ہیو ورکڈ اونلی فار 12 days بٹ دے آر ہیپی. اگرچہ انہیں دیکھیں کام صرف
2 हफ्तों का ही मिला है, 12 दिन का, लेकिन फिर भी वो बहुत खुश हैं कि अल्लाह ने चले हमें रिज़्क़ अता किया है, खाने को कुछ मुयस्सर आया है। दे ईट हम्बल फूड, बड़ी सादा सी आजिज़ाना किस्म की ग़िज़ा खाते हैं। एंड लिव इन ए टेंट, और एक टेंट में उनकी ज़िंदगी बसर हो रही है। सर पर छत भी मुयस्सर नहीं है, सॉलिड घर भी नहीं है। बट दे हैव नो कंप्लेंट्स अगेंस्ट एनी पर्सन और एजेंसी ऑन अकाउंट ऑफ पॉवर्टी, लेकिन इस तंग दस्ती में उन्हें किसी के ख़िलाफ़ कोई शिकायत नहीं है, किसी शख्स के ख़िलाफ़, किसी अदारे के ख़िलाफ़। दे आर वेरी ग्रेटफुल टू गॉड फॉर व्हाट दे हैव, अल्लाह ताला के बेहद शुक्रगुजार हैं जो कुछ अल्लाह ने उन्हें अता किया है। दे आर रेडी टू शेयर देयर वर्क, वो अपना काम एंड फूड और खुराक विद द राइटर, मुसन्निफ़ के साथ शेयर करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, दिल से उसे नाश्ते के ऑफ़र करते हैं। खुले दिल के लोग हैं, कंजूस नहीं हैं। दे शो अ ग्रेट हॉस्पिटलिटी एंड सिविलिटी, बहुत ज़्यादा मेहमान नवाजी और शाइस्तगी का मुजाहरा करते हैं। देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ इज़ वेरी हेल्दी एंड ऑप्टिमिस्टिक, ज़िंदगी की तरफ जो उनका रवैया है बेहद सेहतमंदाना और रजायत से भरपूर है, पुरुमीद रवैया है, ऑप्टिमिस्टिक, कनूती लोग नहीं हैं। दे बिलीव दैट कंटेंटमेंट इज़ द स्पाइस ऑफ लाइफ, वो ये यकीन रखते हैं, ईमान रखते हैं, कनात जो है वो ज़िंदगी का जो है वो निचोड़ है, जिस्ट है। ट्रू सेटिस्फैक्शन इज़ रिफ्लेक्टेड थ्रू देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, उनका जो रवैया है ज़िंदगी की तरफ, उससे हकीकी इत्मीनान झलकता है। सिंपल एंड प्योर लिविंग हैज़ मेड देम हम्बल, गॉड फीयरिंग एंड कंटेंटेड, सादा और खालिस तर्ज़ ज़िंदगी ने उनको आजिज़, खुदा खौफ रखने वाले, खौफ खुदा रखने वाले और मुतमिन लोग बना दिया है। ट्रू सेटिस्फैक्शन कम्स विद कंटेंटमेंट, इत्मीनान क़ल्ब जिसे हम कहते हैं, ये कनात से आता है। एंड इट इज़ श्योरली द रिज़ल्ट ऑफ सिंपल लिविंग, और ये यकीनन नतीजा होता है सादा तर्ज़ ज़िंदगी का। बेटे हमारा ये दूसरा तनकीदी सवाल मुकम्मल हुआ। इसके शुरू में जैसे मैंने आपको बताया कि बेटे आपने वो जो पहला सवाल है उसके शुरू के दोनों जो हमारे पैराग्राफ्स हैं वो इस सवाल के शुरू में ज़रूर लिखने हैं। Dear students, then comes the third critical question, third and the last critical question about this short story, and often it is called a criticism on life, criticism against society. ये कहानी जो है वो अर्बन लाइफ और रूरल लाइफ का जो है वो कंपैरिजन भी चूँकि है, तो इसमें एक तनकीद भी पाई जाती है शहरी ज़िंदगी के रवैयों पर। तो आइए देखते हैं ये तनकीदी सवाल हमसे कैसे पूछा जाता है इम्तहान में। तो इसके भी शुरू में बेटे कोशिश करें कि वो जो हमारा पहला पैराग्राफ है, पहले सवाल का जो पहले पैराग्राफ हैं दोनों, वो इसके शुरू में कोट किए जाएं ताकि सवाल और मजबूत हो जाए। दिस स्टोरी हैज़ बीन रिटन इन द बैकग्राउंड ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ द 1930s in which America witnessed the worst and longest dullness in trade, industry and economics. ये एक बेहद अहम जुमला है बेटे, और यहाँ कुछ तारीख़ी हक़ाइक़ जो हैं वो पेश करने की कोशिश की गई है। पहली जंग अज़ीम ने जिस तरह से डिवास्टेशन फैलाई पूरी दुनिया में, अमेरिका चूँकि बराह रास्त हिट हुआ, इसमें इन्वॉल्व था पहली जंग अज़ीम में, तो वहाँ मुआशी इन्हतात आया जिसे हम ग्रेट डिप्रेशन के नाम से जानते हैं। तो ये कहानी उस पस मंज़र में लिखी गई है, और ये वो दौर है बेटे 1930 से आगे का दौर जो है, जब इनके मारूफ एक राइटर हैं हेमिंगवे, अर्नेस्ट हेमिंगवे, उनकी एक कहानी हमारे सिलेबस में भी है, द किलर्स, वो भी हम देखेंगे। वो एक जगह कहते हैं कि लोग इस हद तक जो थे गुर्बत का शिकार हो गए कि कूड़े करकट के ढेरों से लोग जो थे वो रोटी के टुकड़े उठाकर खाने पर मजबूर थे अमेरिका महादर में। तो ये इस तरह का खौफनाक जो है वो मुआशी इन्हतात का दौर है, इन विच अमेरिका विटनेस्ड द वर्स्ट एंड लॉन्गेस्ट डलनेस इन ट्रेड, जब अमेरिका में जो था तवील तरीन और बदतरीन जो है वो ये तजारत में डलनेस आई, इंडस्ट्री में और मीशत में। अनएम्प्लॉयमेंट, हंगर एंड मास्ट अनरेस्ट थ्रेटन्ड द स्टेबिलिटी ऑफ सोसाइटी, बेरोज़गारी थी चारों तरफ,
بھوک تھی، افلاس اور عوامی بے چینی، اضطراب لوگوں میں. انہوں نے معاشرے کی استحکام کو خطرے میں ڈال دیا تھا. اسٹیبلٹی آف سوسائٹی. دا پیپل ور کمپلیننگ اینڈ کرائنگ. لوگ چلا رہے تھے، رو رہے تھے کہ یہ ہمارا کیا حشر کر دیا ہے ہماری حکومتوں نے. ان دس سینیریو، اس منظرنامے میں، دس اسٹوری کریٹیسائزز ٹو مینی وانٹس اینڈ ڈیمانڈز آف ہیومن بینگس. یہ زیر نظر کہانی، جسے بریک فاسٹ کا نام دیا گیا ہے، یہ ایک طرح سے تنقید کرتی ہے موجودہ دور کے انسانوں کے بہت زیادہ جو تقاضے ہیں اور خواہشات ہیں، وانٹس. دا اسٹوری از اے کرٹیسزم آن آور ورلڈلی میٹیریلسٹک لائف ان سٹیز. ایک طرح سے اس کہانی کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک تنقیدی جائزہ ہے اس ہماری جو مادہ پرستانہ زندگی ہے، مادہ پرستانہ زندگی شہروں کے اندر جس طرح سے ہم گزارتے ہیں، پیسے کے پیچھے دوڑ لگی ہوئی ہے. اے لائف آف پمپ اینڈ شو. یہ دکھاوے کی زندگی، لائف آف پمپ اینڈ شو کین نیور برنگ پیس آف مائنڈ. یہ دکھاوے، مصنوعیت کی، جسے آپ آرٹیفیشیل لائف کہتے ہیں، یہ کبھی ذہنی سکون نہیں لے کر آتی، یعنی انر ہیپینس، اور نہ ہی اطمینان قلب لے کر آتی ہے. دیٹ وی فائنڈ ان دا لائف آف دا پور پیپل. اور یہ چیزیں جو ہیں، جو مسنگ ہیں اربن لائف میں، جسے آپ سٹی لائف کہہ لیں، سٹی لائف میں یہ ذہنی سکون اور اطمینان قلب، یہ صرف جو ہے وہ ہمیں غریب لوگوں کی زندگی میں، دیہاتی لوگوں کی زندگی میں دکھائی دیتا ہے. تو یہ اس کہانی کا مرکزی نقطہ ہے. Most of the rich people are busy in running after wealth and power in cities. زیادہ تر جو امیر لوگ ہیں مصروف ہیں دولت کے پیچھے بھاگنے میں اور طاقت اختیار کے پیچھے بھاگنے میں. They are cheating, killing and crushing each other. ایک دوسرے کا استحصال کرتے پھر رہے ہیں. They cut the throats of others to get their goals. اپنے مقاصد کے حصول کے لیے دوسروں کے گلے کاٹتے پھر رہے ہیں. In this murky atmosphere of corruption, sin and crime, inner satisfaction is to be found nowhere. یہ جو ماحول ہے تاریک قسم کا، مرکی، ڈیزاسٹرس قسم کا، تاریک قسم کا، کرپشن کا، گناہ کا، جرم کا، اس میں جو اطمینان قلب ہے وہ کہیں نہیں نظر آتا. It is found only in the simple village life. یہ محض ہمیں ملتا ہے تو وہ جو گاؤں کی فطرت سے قریب سادہ زندگی ہے اس میں. The writer feels great pleasure even recalling the breakfast in the company of poor village cotton pickers. اسے مصنف کو، اسٹین بیک کو، بے حد خوشی محسوس ہوتی ہے جب وہ یاد کرتا ہے جب اس نے وہ ناشتہ کیا تھا ان کاٹن پکرز کے ساتھ. The writer wants to prove that contentment is a great blessing. اصل میں مصنف یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ قناعت جو ہے وہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. That is found in simple living. اور یہ جو ہے صرف سادہ طرز زندگی اپنانے ہی سے قناعت جو ہے وہ ہمیں عطا ہوتی ہے، اور یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک ہے. Dear students, the story throws light on the life in villages. It is simple, pure and self-sufficient. یہ خود کفالت والی زندگی ہوتی ہے، سادہ ہوتی ہے، خالص ہوتی ہے. اس میں کوئی مصنوعی پن نہیں پایا جاتا. It is not artificial. The story illustrates the purity of living. زندگی کے خالص پن کو یہ کہانی ہمارے سامنے رکھتی ہے. The cute poverty of a family of cotton pickers is described with human feelings and predicament. انسانی محسوسات کے ساتھ اس غریب خاندان کی جو انتہائی غربت ہے کاٹن پکرز کی، اس کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے مصنف نے. ایک اور چیز جو بیٹے یہاں ہمیں دکھائی دیتی ہے، ذرا اس کو دیکھ لیں پھر آخر پر ڈسکس کرتے ہیں. Although they are poor, yet they are contented and satisfied with what they have. اگرچہ وہ انتہائی غریب ہیں پھر بھی وہ بڑے مطمئن اور اندر سے جب انہیں اطمینان قلب نصیب ہوا ہے اللہ کی طرف سے کہ جو کچھ ان کے پاس ہے اس پر متمکن ہیں. The poor people attach great importance to the dignity of labor. یہ لوگ جو ہے نا محنت کی عظمت پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں. They earn their living by the sweat of their brow. ایڈیومیٹک ہے بیٹے، خون پسینے کی کمائی. وہ اپنی روزی روٹی کماتے ہیں اپنے خون پسینے ایک کر کے، محنت کر کے، لیبر کر کے. They believe in honest labor.
دیانتداری سے کی ہوئی محنت پر یقین رکھنے والے لوگ. دے آر سیٹسفائیڈ ود ویری لٹل. جو بھی تھوڑا بہت انہیں میسر ہوتا ہے اس پر شکر ادا کرتے ہیں, گریٹیٹیوڈ اللہ کی طرف دکھاتے ہیں. دے ریلش دا سمپل فوڈ بلیسڈ ٹو دیم بائی گاڈ. اللہ نے جو انہیں سادہ سی خوراک عطا کی ہے اس کا وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. دے لیڈ اے لائف آف کنٹینٹمنٹ اینڈ گریٹیٹیوڈ. شکر گزاری والی, اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اور اطمینان والی, قناعت والی زندگی بسر کرتے ہیں. دے آر ویری ہاسپیٹیبل. یہ سادہ لوگ, فطرت کے قریب رہنے والے لوگ, ویری کلوز ٹو نیچر, یہ بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں. دی لیڈ اے سمپل انوسینٹ اینڈ پیور لائف. دے نو دیٹ ہیپینیس لائز ان کنٹینٹمنٹ اونلی. یہ لوگ جانتے ہیں کہ خوشی جو ہے وہ حقیقی وہ صرف قناعت ہی میں پوشیدہ ہے. تو بیٹے یہاں جو ہے نا وہ ایک کمپیریزن بھی ہے, جملے ایک دو ایڈ کر لیں, میں بول دیتا ہوں, کچھ اپنی طرف سے اضافہ کر لیں. دیر از اے کمپیریزن بٹوین اربن اینڈ رورل لائف. تو جو خامیاں ہیں شہری زندگی کی, ان کو جو دیہاتی زندگی کی خوبیاں ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ کمپیئر کیا گیا ہے, کنٹراسٹ کیا گیا ہے کہ شہری زندگی جو ہے آرٹیفیشیل ہوتی ہے, امپیور ہوتی ہے. سٹی لائف از آرٹیفیشیل اینڈ امپیور, ویئر ایز دا ولیج لائف از سمپل اینڈ پیور. دس کمپیریزن ہیز بین پریزنٹیڈ ان شیپ آف اے اسمال اسٹوری. اس چھوٹی سی کہانی میں یہ کمپیریزن جو ہے یہ بھی موجود ہے. تو شہری زندگی کی اور بھی بے شمار خرابیاں ہیں. انسان مادہ پرست ہو گیا ہے, اور دوسری طرف دیہاتی لوگ جو ہیں وہ اب بھی جو ہیں وہ پیسے کی اتنی پرواہ نہیں کرتے ہیں. جو کچھ بھی ان کے پاس ہوتا ہے اس پر شکر اللہ کا ادا کرتے ہیں. اور یہ جو شہری لوگ ہوتے ہیں اندر سے بڑے کھوکھلے ہوتے ہیں, خود غرض ہوتے ہیں, سیلفش ہوتے ہیں. ہاسپٹیلٹی تو سرے سے نہیں پائی جاتی ہے. اگر کوئی مہمان آ جائے تو ماتھے پر بل ڈال لیتے ہیں کہ وہ یہ مہینے کا بجٹ متاثر ہو جائے گا. جبکہ دیہاتی لوگ جو ہیں روایات رکھتے ہیں, بہت ہاسپٹیبل ہوتے ہیں, اور مہمان کو جب وہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک تحفہ سمجھتے ہیں, بہت تواضع کرتے ہیں. اب بھی دیہات میں لوگ اسی طرح سے مہمان نواز ہوتے ہیں. اس کی بے شمار ریزنز میں سے سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہ لوگ جو ہیں وہ فطرت سے بہت قریب ہوتے ہیں. عمومی طور پر اب شہروں کی برائیاں جو ہیں وہ شفٹ آؤٹ ہوئی ہیں, ولیجز تک بھی جا پہنچی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہی کرائم جو ہے وہ یہ ماڈرن ٹیکنالوجی کی توسط سے دیہات میں بھی سرایت کر رہا ہے. نوجوان نسل اس سے متاثر یقیناً ہوئی ہے, لیکن ابھی بھی جو بڑے بوڑھے ہیں دیہات میں وہ اپنے بچوں کو اچھی روایات سکھاتے ہیں, ہاسپٹیلٹی, اخلاق, ایٹیکیٹس. اور یہ فرق آپ کو بالکل واضح دکھائی دے گا. جو دیہاتی لوگ ہیں ان کے ایٹیکیٹس بہت اچھے ہوتے ہیں شہری لوگوں کے مقابلے میں. یہ بالکل نہیں ہے کہ سارے شہری برے ہوتے ہیں, شہروں میں بھی جو ہے وہ اچھی ایجوکیشن نے فرق ڈالا ہے. کچھ لوگ سدھر بھی گئے ہیں. اچھے ایٹیکیٹس آپ کو شہروں میں بھی خاندانی لوگوں میں دکھائی دیتے ہیں. تو لوگ ایک دوسرے کا دھیان بھی چھوٹے شہروں میں تو بہت رکھتے ہیں. بھئی جیسے ہمارا ایک چھوٹا سا ولیج نما شہر ہے, تو یہاں تو لوگ ایک بعض اوقات آپ کو محسوس ہوتا ہے ایک فیملی کی طرح جو ہے وہ رہتے, ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں. یہی سب کچھ جو مصنف ہمیں بیٹے بتانا چاہتا ہے. لیکن بڑے شہروں میں تو آپ کو پتہ ہے انسان کو کچلتا ہوا گزر جاتا ہے. ذاتی مفادات جو ہیں وہ اجتماعی مفادات پر اجتماعی مفادات جو ہیں وہ قربان کر دیے جاتے ہیں ذاتی مفادات پر. جبکہ دیہاتی زندگی میں ایسے نہیں ہوتا. اجتماعی سوچ اپنائی جاتی ہے, ہمدردی کا جذبہ ہوتا ہے. تو ایک چھوٹی سی کہانی کے ذریعے ہمیں بڑا پیغام مصنف جو ہے وہ دینے کی کوشش اس نے کی ہے. Thank you very much, dear students, for participating in today's discussion. See you soon in the next session. Till then, it is Allah Hafiz and goodbye from my side.